الفاتحہ۔ بسم اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ لشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین۔ الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ صلوات پڑھنے پر محمد و انتہائی واجب الاحترام علماء اکرام اور حاضرین فرش عزا، سالہ یہ گزشتہ کی طرح اس سال بھی جو ہے آغا وجاہت کی جانب سے اور ان کے خانوادے کی جانب سے اس عظیم الشان مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور آپ تمام حضرات جو ہیں وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو ان کے بھتیجے عابد بیمار کا پرسہ دینے کے لیے اس فرش عزا پر تشریف لے آئے۔ یقین جانیے آپ کا یہاں آنا کیا اجر و ثواب رکھتا ہے یہ سیدہ سلام اللہ علیہا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ انسان کے ذہن میں اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ پتہ لگا سکے کہ اس کی قیمت کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے۔ اس لیے کہ ہمیں یقین ہے، یقین نہیں ہے، مولا کا قول ہے کہ جب 3 صلوات جنت کی قیمت ہو سکتی ہے تو پھر حسین پہ بہنے والے آنسو کی قیمت کیا ہوگی۔ شاید اس جملے کی میں وضاحت کیے بغیر پڑھ گیا، لہٰذا آپ خاموش رہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اے علی، زندگی میں اس کو اصول بنا لو کہ سونے سے پہلے 5 کام ضرور کرنا۔ کہا یا رسول اللہ فرمائیے وہ 5 کام کیا ہیں؟ کہ سونے سے پہلے کم سے کم 400 دینار صدقہ دینا تب سونا۔ کہ اس کے بعد پھر عجیب جملہ فرمایا کہ کم سے کم 1 حج کرنا تب سونا۔ کہ اس کے بعد کہ کم سے کم 1 قرآن پڑھ لینا تب سونا۔ کہ اس کے بعد کہ کم سے کم 2 لوگوں کے اندر صلح کرا دینا آئے تب سونا۔ کہ اور کہ کم سے کم روز جنت کی قیمت دے دینا تب سونا۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک انسان روزانہ حج بھی کر لے، روزانہ قرآن بھی پڑھ لے، روزانہ صلح بھی کرا دے، روزانہ جنت کی قیمت بھی دے دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا ممکن ہے، ایک صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد پر، ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد توجہ سنیے گا۔ فرمایا ممکن ہے۔ کہ کیسے؟ کہ اگر تم روزانہ 400 دینار صدقہ دینا چاہتے ہو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس 4 مرتبہ سونے سے پہلے سورہ حمد کی تلاوت کرو۔ سورہ حمد پڑھی جائے گی یہاں، 400 دینار لکھے جائیں گے وہاں۔ آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے، زندہ باد حسینیو زندہ باد۔ سورہ حمد 4 مرتبہ پڑھی جائے گی یہاں اور ثواب لکھا جائے گا وہاں۔ 10 مرتبہ استغفار پڑھی جائے گی یہاں، 2 بندوں کی صلح لکھی جائے گی وہاں۔ آئے 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 آئے، 2 بندوں کی صلح لکھی جائے گی وہاں۔ اس کے بعد فرمایا عجیب جملہ فرمایا کہ یا علی تم 3 مرتبہ سورہ اللہ پڑھو گے یہاں، حج کا ثواب ملے گا وہاں، قرآن کا ثواب ملے گا وہاں۔ کہ
یا رسول اللہ پر جنت کی قیمت کیسے دی جائے گی؟ فرمایا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس 3 مرتبہ صلوات پڑھو گے یہاں جنت کی قیمت لکھی جائے گی وہاں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر۔ اب میں ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے اہل لکھنؤ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ قول رسول ہے کہ اگر 3 مرتبہ صلوات پڑھ دی تو جنت کی قیمت ادا ہو گئی، آپ سچ بتائیے کہ ایک مجلس میں کتنی مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں؟ آئے ہائے، جو یہ کہتے ہیں آنسو پہ جنت کیسے ملے گی، ہم تو آنسو سے پہلے جنت کما لیتے ہیں۔ یاد رکھنا، ہم آنسو جنت کے لالچ میں نہیں بہاتے، فاطمہ کی رضا کے لیے بہاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر۔ یہ آنسو، اس کی قیمت جنت نہیں ہے، جنت تو شیعہ صلوات پہ لے گیا، آنسو تو رضائے سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے۔ جانتے ہیں قرآن مجید کی جس عظیم آیت کو تلاوت کیا گیا ہے وہ آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم امام کی ایک علامت بتا رہا ہے۔ فرمایا کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ ہم نے ہر شے کا احصا کر دیا ہے امام مبین میں، یعنی کائنات کی ہر چیز کا علم امام میں ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں رہبر کا بھی تذکرہ ہے، امت کا بھی تذکرہ ہے، ہدایت دینے والوں کا بھی تذکرہ ہے، ہدایت لینے والوں کا بھی تذکرہ ہے، جو ہدایت دینے آئے ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے، اور جو محتاج ہدایت ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے۔ قرآن نے جب ان کا تذکرہ کیا تو یوں کیا جو ہدایت دینے والے تھے کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ ہم نے ہر شے کا ایسا امام مبین میں کر دیا ہے۔ اور جب لینے والوں کا تذکرہ کیا تو اسی قرآن میں اعلان کیا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب ہم نے تمہیں بھیجا تو تم کچھ نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت پوری دنیا 2 حصوں میں ہے، ایک وہ ہے جو ہر شے کا علم رکھتے ہیں، ایک وہ ہے جو کسی کا علم نہیں رکھتے۔ غور کیا آپ نے؟ یعنی ایک وہ ہے جو آئے جاہل ہے، دوسرے وہ ہیں جو علم ساتھ لائے ہیں۔ اب سچ بتائیے، جاہل آنے والا اور علم ساتھ لانے والا کیا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ امام وہ ہوتا ہے جسے اللہ کائنات کا علم دیتا ہے۔ آج کی جو مجلس مخصوص ہے وہ ایک امام سے ہے۔ جانتے ہیں وہ امام کون ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ ساری باتیں امام سجاد پہ ہوں، لہٰذا آیت پہ رکے بغیر آگے بڑھاؤں۔ یہ وہ امام ہے، قبلہ آپ کی توجہ، مولانا توجہ، صاحبان نظر بیٹھے ہیں، لفظ کہنے جا رہا ہوں۔ سلسلہ امامت میں علی کے بعد یہ پہلا علی ہے۔ سلسلہ امامت میں علی کے بعد یہ پہلا علی ہے جسے ہم زین العابدین کہتے ہیں، سید سجاد کہتے ہیں، عابد بیمار کہتے ہیں۔ نام کیا ہے؟ علی ابن الحسین۔ نام کیا ہے؟ علی ابن الحسین۔ تاریخ جب آپ پڑھیں گے، جب آپ کسی امام کو سمجھنا چاہتے ہیں، بہت آہستہ سے سنیے گا شاید بات واضح ہو جائے، جب آپ کسی امام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا پڑتا ہے۔ ایک وہ جو وہ اپنے باپ کی امامت میں گزارتا ہے، ایک وہ جو اپنی امامت میں گزارتا ہے۔ 2 زمانے، ایک وہ ہے جو اپنے پہلے امام کے زمانے میں گزار رہا، ایک وہ ہے کہ جو اس کے اپنے زمانے کی زندگی ہے۔ باپ کے زمانے میں اور اپنے زمانے میں فرق یہ ہے کہ جب باپ کی امامت کا زمانہ ہوتا ہے تو یہ امام چپ رہتا ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ میں لفظ کہنا چاہ رہا ہوں، جب باپ کی امامت کا زمانہ ہوتا ہے تو یہ چپ رہتا ہے، اور جب اس کی امامت کا زمانہ ہوتا ہے تو یہ بولتا ہے۔ اللہ نے قانون یہ بنایا ہے کہ اگر ایک زمانے میں 2 ہادی ہیں، 2 حجتیں ہیں، تو ایک ہادی بولے گا، ایک چپ رہے گا۔ رسول بولے تو علی چپ رہے، حسن بولے تو حسین چپ رہے، زین العابدین بولے تو محمد باقر چپ رہے۔ لفظ کہوں جب آخری آئے گا تو مہدی بولے گا، قرآن چپ رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک زمانہ وہ ہے جس میں امام بول رہا ہے، ایک زمانہ وہ ہے جس میں امام سن رہا ہے۔ وہ کس کا زمانہ ہے؟ اس کے جد کا زمانہ ہے۔ جب تک پیغمبر اسلام بولتے رہے علی
علی چپ رہے. جب تک علی بولتے رہے حسن چپ رہے. جب حسن بولے تو حسین چپ رہے. جب حسین بولے تو زین العابدین چپ رہے. جب زین العابدین بولے تو محمد باقر چپ رہے. جانتے ہیں یہ تاریخ امامت کا وہ امام ہے کہ اگر آپ امام زین العابدین کے بچپن کو تاریخ میں تلاش کریں تو وہ جلدی سے نہیں ملے گا. صرف ایک دو واقعات ہیں جو روشن ہیں بالکل زمانے پر. ایک تو ابراہیم کا واقعہ ہے. وہ کہتا ہے کہ ذی الحج کا موسم تھا, میں حج کے لیے نکلا, میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ پیدل جا رہا ہے مکے کی طرف. تو میں نے اپنی سواری کو روکا اور اس بچے سے سوال کیا جس کی عمر 5 یا 6 سال ہے. میں نے اس بچے سے کہا, اے بچے یہ بتاؤ کہ تم کہاں سے آ رہے ہو, تم کہاں سے آ رہے ہو, تم کہاں جا رہے ہو, تمہاری سواری کہاں ہے اور تمہارا سامان کہاں. اس لیے کہ مجھے ڈر تھا کہیں اس کا سامان کسی نے لوٹ نہ لیا ہو. اس نے پھر کہا کہ اے بچے یہ بتاؤ, پہلے سلام کیا بچے کو اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو, تمہارا سامان کہاں ہے اور تمہاری سواری کہاں ہے. ابراہیم کہتا ہے جب اس بچے نے سلام کا جواب دیا تو خالی جواب سلام نہیں دیا بلکہ کہا اے ابراہیم تجھ پر بھی سلام ہو. پتہ نہیں کہاں بیٹھے. میں چاہتا ہوں کہ آج کی پوری مجلس امام کے حوالے سے ہو جائے. سنیے گا ذرا جا کے, کیونکہ اس موضوع پر جو ہے وہ کبھی کبھی پڑھا جاتا ہے, کیونکہ ہم چوتھے امام کو صرف منزل مسائب میں سنتے ہیں. میں منزل مسائب میں نہیں, منزل فضائل میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. فرمایا اے ابراہیم تجھ پر بھی سلام ہو. کہا جب اس بچے نے میرا نام لے کے جواب دیا نا تو میں یہ سمجھ گیا یہ عام گھر کا بچہ نہیں ہے, یہ عام گھر کا بچہ نہیں ہے. اس نے کہا ابراہیم تم نے پہلا سوال کیا کہ میری سواری کہاں ہے, سنو میرے پاؤں میری سواری ہے. میرا سامان پوچھنا چاہتا ہوں, میرا تقوی, آئے ہائے آئے ہائے, میرا تقوی میرا سامان ہے, اثاثہ ہے. فرمایا اور میری منزل میں خدا سے ملنے جا رہا ہوں. ارے آپ نے غور ہی نہیں کیا, میں خدا سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. ابراہیم کہہ رہا ہے جب اس نے یہ جواب دیا نا کہ میں خدا سے ملنے جا رہا ہوں, میں نے سب کو دیکھا. سب نے کہا دیکھ کیوں رہے ہو, کہ تم نے اس بچے کا جواب نہیں سنا, ہم حج پہ جا رہے ہیں, یہ خدا سے ملنے جا رہا. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر. اب میں ایک جملہ کہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ پتھروں کا طواف کرنا اور ہے, معرفت خدا حاصل کرنا اور ہے. تو یہ جو امام ہے, امام کی زندگی کے بہت کم واقعات بچپن کے ملتے ہیں. وہ کیا وجہ ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی جس بھی امام کی آپ چاہیں پوری بچپن کی ایک تاریخ ہے, مگر ان کی نہیں ہے زیادہ. کیوں نہیں ہے اس کی زیادہ؟ اس کی ایک وجہ ہے. سرکار کی جو ولادت ہوئی ہے چوتھے امام کی, اس میں اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ 15 جمادی الاول اور کچھ کہتے ہیں 5 شعبان, یا 15 جمادی الاول ہے یا 5 شعبان ہے, مگر سن ایک بتایا ہے. کون سا ہے؟ 37 ہجری ہے. سرکار کی ولادت کب ہے؟ ذرا زور سے بولیے. 38 ہجری. چلیے جی 38 ہجری. جہاں تک میں نے پڑھا ہے وہ 37 شاید ان کی نگاہ, کیونکہ تاریخ میں اختلاف ہے. یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں سرکار امیر المومنین کی حکومت کا زمانہ ہے, اور یہ وہ زمانہ ہے جس میں 4 امام ہیں. تاریخ کہاں بیٹھے؟ یہ وہ زمانہ ہے جس میں 4 امام ہیں. علی خود امام ہے, حسن خود امام ہے, حسین خود امام ہے, زین العابدین خود امام ہے. جب علی جیسا امام تخت پر ہے, حکومت میں ہے, اقتدار میں ہے, تو سچ بتائیے کہ تاریخ علی پر فوکس کرے گی یا زین العابدین پر فوکس کرے گی؟ کیسے کرے گی؟ ناممکن ہے. اچھا یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں امیر کائنات کے فیصلے ہیں. یہ وہ زمانہ ہے جس میں امیر کائنات پوری دنیا کو حکومت کر کے بتا رہے ہیں کہ حکومت ہوتی کیسے ہے, اقتدار ہوتا کیسے ہے, سلطنت چلتی کیسے ہے, لوگوں کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے, بندگان خدا کا احترام کیسے کیا جاتا ہے, مسکینوں کی مدد کیسے کی جاتی ہے, یتیم پروری کیسے کی جاتی ہے, اسیروں کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے, حکومت میں عدل و انصاف کیسے کیا جاتا ہے, لوگوں کو گھر کیسے دیا جاتا ہے, بھوکے کو کھانا کیسے کھلایا جاتا ہے. ایک اور کیا آپ نے, یہ مزاج صرف علی کے یہاں پایا گیا, نہ علی سے پہلے نہ علی کے بعد.
کل جب کربلا میں دنیا نے حسین کا لباس چھینا تھا تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم حسین کے بدن سے لباس لے جا رہے ہیں. انہیں کیا پتا کہ آج تم حسین کے نام پر لباس چھین رہے ہو, کل حسین کے نام پر لباس بانٹے جائیں گے. وہ یہ سوچ رہا تھا, وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں لباس چھین رہا ہوں. اسے کیا معلوم تھا کہ آج حسین کے نام پہ حسین کا میں لباس چھین رہا ہوں, کل حسین کے نام پہ لباس بانٹے جائیں گے, کل حسین کے نام پہ لوگوں کو لباس بانٹا جائے گا. آپ کو لباس کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کرتوں کی ضرورت نہیں ہے, یہ جذبات ہے حسین ابن علی سے جڑا ہوا. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی, یاد رکھیے گا تاریخ عزاداری میں جو بزرگ ہیں یہ بتائیں گے, جو ریش سفید ہیں, ایک زمانہ شیعوں پر ایسا گزرا ہے کہ جب ہمارے پاس تبرک بانٹنے کو پیسہ نہیں تھا, گزرا ہے کہ نہیں گزرا بولیے گزرا ہے کہ نہیں, سچ بتائیے اس زمانے میں آپ نے تبرک بند کیا؟ نہیں, ہم نے پانی پہ نظر دلا کے بانٹا مگر تبرک بند نہیں ہوا. اور اس زمانے میں مراجع بھی بڑے تھے, کسی کا فتویٰ نہیں آیا مولانا کہ تبرک بانٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج ہماری سمجھ میں نہیں آیا, قوم کے حالات بھی اچھے ہو گئے اور ممبروں سے یہ کہا جا رہا ہے اتنا مہنگا بانٹ کے کیوں کر رہے ہو. یہ مزاج کہاں سے آیا ہے؟ یاد رکھیے گا جو مجلسیں گھروں میں ہوتی ہیں یہ گھر کی برکت کی ذمہ دار ہوتی ہیں, اور جو آپ تبرک بنام حسین بانٹتے ہیں یہ پورے سال کے رزق کا ضامن ہوتا ہے. احساس کیجئے اس جملے پر, آپ کو جو کچھ ملا ہے وہ بنام حسین ملا ہے, آپ کو اولاد ملی ہے. سنیے میں یہی کہنا چاہتا ہوں دنیا کے ہر مقصر سے کہ تم نہ بانٹو بنام حسین, اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ تمہیں کس کے دروازے سے ملا ہے, مگر انہیں تو بانٹنے دو, انہیں اس لیے کہ انہیں عزت حسین کے دروازے سے ملی ہے, اولاد حسین کے دروازے سے ملی ہے, شہرت حسین کے دروازے سے ملی ہے. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ صدقہ ہے حسین ابن علی کا. جو کچھ بھی ہے لبیک بکھر کر مل کے یاد رکھیے گا زانے گرام, میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, چھوٹا بھائی سمجھ کے, خادم سمجھ کے, امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہونے کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں. اگر آپ تک بات پہنچے اور آپ کی بات, میری بات آپ کے ذہن سے ٹیلی ہو تو پھر بولیے گا ضرور. یاد رکھیے گا آپ تو خالی مجلس میں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, آپ کو احساس نہیں ہے کہ آپ کے یہاں تک آنے میں اور یہاں سے گھر تک جانے میں دشمن کو کتنا درد ہو رہا ہے. آپ یہاں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے اتنی مجلسوں میں جاتے ہو کیا ملتا ہے. اوہو کیا ملتا ہے؟ میں اپنے بھائی کا ایک جملہ کہوں, وہ کہتا ہے کہ ایک آدمی کا پان کا کھوکا تھا, وہ روز پان لگاتا تھا, یا آپ کی زبان میں کہوں روز چونا لگاتا تھا, خوب لگاتا تھا. ایک بچہ روز صبح اس کے سامنے سے بیگ ٹانگ کے جاتا تھا تو وہ چونا لگاتے لگاتے پوچھتا تھا کہاں جا رہے ہو میاں؟ وہ کہتا تھا بیٹھے رہیے, وقت آئے گا تو پتہ چل جائے گا میں کہاں جا رہا ہوں. ایک دن اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اسکول جا رہا ہوں. کہا روز اسکول جاتے ہو, جانے سے فائدہ کیا؟ آپ سے بھی تو یہی کہا جاتا ہے روز مجلس میں جاتے ہو, فائدہ کیا؟ اس نے کہا جب وقت آئے گا تو فائدہ پتہ چل جائے گا. زمانہ گزر گیا, ایک دن ہوا ایک ساتھ پان لگوانے آئے اور وہیں تو میں ہوئی اور جنگ شروع ہو گئی. گریبان پکڑ لیا گیا, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, تھانے میں چلے گئے. اب جو تھانے میں پہنچے تو جو کرسی گھومی تو وہی بچہ سامنے بیٹھا تھا کہ جو روز بیگ لے کے جاتا تھا. پتہ نہیں کہاں بیٹھے وہی بچہ بیٹھا تھا جو بیگ لے کے جاتا تھا. بس جیسے اس پان والے نے اسے دیکھا کہ لیکن میاں تم یہاں کیا کر رہے ہو؟
اور یہاں تک تم آئے کیسے؟ تو اس بچے نے مسکرا کے کہا وہ روز کے اسکول آنے جانے نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا، وہ روز کے آنے جانے نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا۔ آج تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم مجلس میں کیوں آ رہے، جب جنت جائیں گے تو پتہ چلے گا مجلس میں آنے جانے میں جنت۔ صلوات پڑھے پر محمد یاد رکھیے گا زانے کے نام اربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے صرف عزاداری حسین کے خلاف۔ کون کر رہا ہے؟ آج سوچ رہے ہیں اسرائیل تو ایک پٹھو ایک چہرہ ہے۔ سعودیہ اس نے اپنے کنویں بیچ دیے صرف 2 کاموں کے لیے، ایک کعبے کی درار ختم ہو جائے، ایک فرش ازا کی بہار ختم ہو جائے۔ یہی تو، ایک کعبے کی لکیر ختم ہو جائے، ایک لکیر کے فقیر ختم ہو جائیں، مگر کنویں ختم ہوئے نہ فقیر ختم ہوئے نہ لکیر ختم ہوئی۔ لکیر بھی باقی ہے، فقیر بھی باقی ہے۔ اچھا وہ لکیر بھی باقی رہ کے بتا رہی ہے کہ میرا تم کچھ نہیں بگاڑ پائے، اور یہ فقیر بھی مجلس میں جمع ہو کے بتا رہے ہیں کہ میرا تم۔ تو جب وہ پیسہ خرچ کر کے تھک گیا اور نہ فرش ازا سمیٹ پایا نہ آپ کا کچھ بگاڑ پایا، تو اس نے 2 کام کیے، بولو نا پوری توجہ۔ اس نے یہ کام کیے کہ وہ سمجھ گیا کہ بھئی میں کچھ نہیں کر سکتا فرش ازا کا، لہٰذا اس نے آپ کے کپڑے پہنا کے، آپ کا لباس پہنا کے تو فرش پہ بٹھا دیا، اور ہمارا لباس پہنا کے یہاں بٹھا دیا۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو میں کہہ رہا ہوں آپ، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ غلط کہہ رہا ہوں تو آپ بتائیے۔ بھائی اس نے فرش ازا پہ بھی اپنے بٹھا دیے، یہاں بھی اپنے بٹھا دیے، نتیجہ کیا نکلا؟ اب نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ یہاں والے اس کے ہیں، کچھ وہاں والے ان کے ہیں۔ جو مولانا نے کہا تھا نا کہ ولایت کے خلاف جو بکتے ہیں وہ خود نہیں بک رہے، وہ وہی بک رہے ہیں جو وہ بکوا رہا ہے۔ آئے آئے، وہ وہی بک رہے ہیں، اور کمال ان کے بکنے پر نہیں، کمال نیچے والوں کے سننے پر ہے کہ یہ کیسے سن رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا ولایت علی محور دین ہے، ولایت علی مرکز دین ہے، ولایت علی مصدر دین ہے، ولایت علی حقیقت دین ہے، ولایت علی آبرو دین ہے۔ اگر تم 3 سے ولایت علی کو نکالو گے تو کچھ نہیں بچنے والا۔ ایک خاکہ ہے، اگر اس سے روح نکال لی جائے تو کیا کریں گے آپ اس کا جانتے ہیں؟ اب امام کا زمانہ کون سا؟ امام کا زمانہ وہ ہے کہ جس میں 4 امام ہیں، علی امام ہے، حسن امام ہے، حسین امام ہے۔ تاریخ کس کی طرف فوکس کرے گی؟ ایک بچے کی طرف یا اس ہستی کی طرف جو اس وقت مسند عدالت پر بیٹھ کے فیصلے کر رہا؟ اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ مولا کائنات کے بعد امام حسن نے فیصلہ کیا کہ اب ہم مدینے جائیں گے۔ اب مدینے میں آئے تو یہ مدینے کا وہ زمانہ ہے جس میں علی کے سارے بیٹے جوان ہیں۔ جب امام حسن لوٹ کے آئے، حسن جوان ہے، حسین جوان ہے، محمد حنفیہ جوان ہے، مدینے کی جس گلی سے دیکھیے علی کا لال نکل کے آ رہا۔ یہ عجیب و غریب کیفیت ہے۔ اب تاریخ یہاں بھی کیا کرے؟ کس پہ فوکس کرے؟ حسن کی صلحوں پہ کرے یا زین العابدین کے بچپن پہ کرے؟ تاریخ کہتی ہے کہ سلسلہ گزرتا چلا گیا۔ اب وہ زمانہ آیا، وہ دن آیا کہ جس دن تاریخ کو زین العابدین کی امامت کا اعلان کرنا۔ یہاں جو امامت کا اعلان ہو رہا ہے وہ عجیب و غریب انداز میں ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے گا جب ہمارے ہاں ایک امام کی امامت کا آغاز ہوتا ہے تو پہلے امام کی میت پہ ہوتا ہے۔ یہ عجیب و غریب تھی۔ رسول اللہ گئے تو علی کی امامت کا آغاز، حسن گئے تو حسین کی، مگر جب امام زین العابدین کی امامت کا آغاز ہوا تو سب اماموں سے فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ ان کی امامت کا جب آغاز ہوا تو گھر میں ایک جنازہ تھا، جب زین العابدین کے امامت کا آغاز ہوا تو چاروں طرف جنازے تھے، میتیں تھیں، اور اس میں زین العابدین کی امامت کا آغاز ہو رہا۔ اب ضروری تھا کہ کوئی شخص، کوئی انسان ایسا ہو جو یہاں غدیر کی طرح اعلان امامت کر سکے، دنیا کو بتا سکے کہ یہ امام ہے۔ کون ہے وہ انسان، کون ہے وہ شخصیت کہ جس نے شام غریبہ کے اندھیرے میں غدیر کے اجالے کا کام کیا؟ نہیں پہنچے آپ؟ جو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں میں انہیں سلام کر رہا ہوں۔ اب ضروری تھا
کہ کوئی خاتون، کوئی شخص ہو، کوئی فرد ایسی ہو کہ جو شام غریبہ کے اندھیرے میں غدیر کے اجالے کا کام کرے. کون ہے وہ؟ جانتے وہ کون ہے؟ تاریخ جناب زینب سلام اللہ علیہ. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خاتون نہیں ہے، ایک وہ شخصیت ہے جس کے لیے امام نے سند دی ہے، عالمہ غیر معلمہ. آپ ایسی عالمہ ہیں جس کا کوئی معلم نہیں ہے. ایسی خاتون، خدا کی قسم اگر کوئی مدرسے کا طالب علم کسی چھوٹے سے مسئلے کو لے کے کسی کے پاس چلا جائے کہ بھائی یہ فتویٰ بتا دیجئے مسئلہ، تو کہتا ہے آپ تو طالب علم ہیں. سیدہ کی بیٹی آبروئے کربلا ہے، وہ ایسے عالم میں کہ خیام میں آگ لگ چکی ہے، لاشیں چاروں طرف پڑے ہیں، بھائی کا جنازہ سر جو ہے نو کے سینہ پہ بلند ہے، وہ آئی اور سید سجاد کو اٹھایا اور جگہ کے وہ مسئلہ پوچھا جو ایک طالب علم بھی جانتا ہے. بیٹا یہ بتاؤ خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں؟ سید سجاد نے جواب دیا پھوپھی جان کا بچانا واجب ہے، باہر نکلیے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ زینب مسئلہ نہیں پوچھ رہی ہے. اگر مسئلہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ زینب یزید کو بتا رہی ہے سن تو جیتا نہیں، تو ہار گیا. ایک امام لو کے سینہ پہ ایک امام وہ ہے جس سے میں مسئلہ پوچھ رہی ہوں. یہ بھی امام ہے. زینب نے مسئلہ پوچھ کے بتایا کہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ امامت ختم ہو گئی. نہیں، میں مسئلہ پوچھ رہی ہوں. یہ مسئلہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے. اچھا چونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ امام کسی کا احسان نہیں رکھتا، ہم جانتے ہیں کہ خانوادہ ایک ہے، مگر چونکہ کربلا کی اس تاریکی میں شام غریبہ کے اس اندھیرے میں زینب نے سید سجاد کا تعارف کرایا اور یہ کہہ کے کرایا کہ بیٹے مسئلہ بتاؤ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ امامت کا چراغ بجھا نہیں، اگر ایک آفتاب غروب ہوا ہے تو دوسرا طلوع ہو گیا. اب سید سجاد نے اس کا جواب کیسے دیا؟ جانتے کیسے جواب دیا؟ جب یزید نے بلایا، بلانے کے بعد کہا ہم نے تمہیں آزاد کر دیا، چاہے تم مدینے رہو چاہے کہیں چلے جاؤ، تو آپ نے فوراً کہا میں اپنی جانب سے کچھ بات نہیں کر سکتا، پہلے پھپھی اماں سے پوچھ لو، پہلے پھپھی اماں سے پوچھ لو. سمجھ گئے؟ زینب وہ ہے جس نے میدان کربلا میں اعلان کیا کہ امام زندہ ہے. سجاد وہ ہے جس نے یزید کے دربار میں بتایا او یزید دیکھ لے جس سے امام وقت مشورہ لے وہ زینب ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ امامت ہے، امامت. جانتے ہو اب تاریخ کہتی ایسے ہنگام میں امام سجاد کی امامت کا آغاز ہو رہا. چاروں طرف لاشیں، چاروں طرف ایک مصیبتوں کے پہاڑ ہیں. کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہ ہے کہ ایک انبار ہے مصائب کا سید سجاد کے دل پر. علی اکبر کی جوانی، قاسم کا پامال لاشا، حسین کی، مگر اس کے بعد بھی وہ اپنی امامت کو لے کے چلے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کربلا کی مصیبت، بازار شام کی مصیبت نہیں، اس سے بڑی مصیبت وہ تھی جب حسین کا لال سید سجاد مدینے آیا تو اب جن مصیبتوں کا سامنا کرنا ہے. جانتے تاریخ کیا کہتی؟ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب سید سجاد لوٹ کے آئے ہیں نا مدینے میں تو ایک مصیبت سامنے آ کے کھڑی. وہ کیا؟ اکثر لوگ وہ تھے جو امام کو امام نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے آپ امام نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے امام؟ کیونکہ وہ دوسرے کو امام مان چکے تھے. وہ جناب محمد حنفیہ کو اپنا امام مانتے تھے. کیوں مانتے تھے بھائی امام؟ کیا محمد حنفیہ نے اعلان کیا تھا؟ نہیں. کیا محمد حنفیہ نے کسی تقریر میں کہا تھا کہ میں امام ہوں؟ نہیں. پھر یہ امام کیسے مان چکے تھے جبکہ سجاد امام تھے؟ پھر انہوں نے محمد حنفیہ کو امام کیسے مانا جبکہ نہ محمد حنفیہ نے اعلان کیا کہ میں امام ہوں، نہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی لکھی تو میں کہ میں امام ہوں؟ نہیں، یہ امام نہیں تھے، مدینے میں نائب امام تھے. امام حسین نے، چونکہ کچھ لوگ محمد حنفیہ کے خلاف بھی زبانیں کھول رہے ہیں، لہٰذا یاد رکھیں امام نے خط میں لکھا محمد حنفیہ تم مدینے میں میری آنکھیں ہو. غور کیا؟ محمد حنفیہ تم مدینے میں آنکھیں ہو، یعنی جن آنکھوں کے ذریعے حسین مدینہ دیکھ رہا تھا ان آنکھوں کا نام محمد حنفیہ تھا. آخر کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی کہ لوگ محمد حنفیہ کو امام مان رہے ہیں جبکہ محمد حنفیہ نے نہیں کہا کہ میں امام ہوں، جبکہ محمد حنفیہ نے نہیں تحریر دکھائی کہ میں امام ہوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب مولا کائنات نے اس دنیا سے پردہ کیا
تو مولا کائنات کے بعد امام حسین کی امامت کا زمانہ ہے. حسن امام بنے. جب حسن اس دنیا سے گئے تو حسن کے بیٹا امام نہیں بنا. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں, میں کیا کہہ رہا ہوں. اس بات کو محسوس کیجئے, لوگوں نے محمد حنفیہ کو امام کیوں مانا؟ اس لیے مانا کیونکہ جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی تو کون امام بنے؟ امام حسن. جب امام حسن کی شہادت ہوئی تو امام حسن کا بیٹا امام نہیں بنا, امام بنے امام حسین. تو لوگوں کے ذہن میں یہ آ گیا کہ امامت علی کی نسل میں, جبکہ امامت علی کی نسل میں نہیں, فاطمہ کی نسل میں. امامت علی کی نسل میں نہیں, امامت فاطمہ کی نسل میں. اگر امامت علی کی نسل میں ہوتی تو خدا گواہ عباس بھی امام ہوتا. تو پھر یہ کیا ہے, کیسے امام بنا؟ انہوں نے کہا کہ جی چونکہ حسن کے بعد حسین امام بنے, لہذا حسین کے بعد جو امام بنیں گے وہ محمد حنفیہ ہوں گے. اچھا, دونوں کا خاندان ایک, دونوں آل ابو طالب, بس فرق اتنا کہ وہ بیٹا یہ پوتا. محمد حنفیہ نے لوگوں کو بہت کہا کہ آپ کا نہیں. ایک صاحب نے کہا کہ جب انہوں نے امام نہیں کہا اپنے آپ کو تو تم انہیں کیوں امام مان رہے ہو؟ کیا جواب دیا انہوں نے؟ شاید آج سے آیت سے مسلسل ہو جائے, سنیے گا. انہوں نے کہا جی انہوں نے تو نہیں کہا کہ یہ امام ہے, پر ہم نے مان لیا. کیوں مان لیا؟ کیونکہ ہم جو بھی مسئلہ لے کے گئے ان کے پاس, انہوں نے اس کا جواب ایک دم دے دیا اور صحیح دیا. آپ نے غور نہیں کیا, یہ تو مدینے والے برسوں پہلے بھی جانتے تھے کہ کم سے کم امام ایسا ہو جو مسئلوں کا جواب دے دے. صلوات پڑھے پر محمد وال محمد وال. کم سے کم امام ایسا ہو جو مسائل کا جواب دے سکے, جو مشکلات کا حل کر سکے. اب بحث ہونے لگی کون امام ہے, کون امام ہے. محمد حنفیہ امام ہے. تو جناب محمد حنفیہ نے کہا میرے لال میں جانتا ہوں کہ امام تم ہو, مگر انہیں کیسے سمجھایا جائے, یہ تو ماننے والے نہیں ہیں. جانتے ہیں امام زین العابدین نے کیا فرمایا؟ فرمایا چچا پریشان نہ ہوگی, اس کا فیصلہ خدا کے گھر میں ہوگا. اللہ اکبر, خدا کے گھر میں ہوگا. امامت کا فیصلہ خدا کے گھر میں ہوگا. اس لیے کہ دنیا کے اماموں میں اور ہمارے اماموں میں فرق ہے. دنیا کے امام امت کے گھر سے آئے ہیں, ہمارا امام وہ ہے تاریخ امامت کہ ہمارا پہلا بھی کعبے سے آیا, ہمارا آخری بھی کعبے سے آئے گا. فرمایا اچھا کہ چلو مکے چلتے ہیں. 2 قافلے نکلے, ایک امام زین العابدین کی قیادت میں, ایک محمد حنفیہ کی قیادت میں. دونوں قافلے بڑھے, صحن کعبہ میں پہنچے. جب صحن کعبہ میں پہنچے, ایک طرف وہ ہیں جو محمد حنفیہ کو امام مانتے, ایک طرف وہ ہیں جو امام زین العابدین کو امام مانتے. محمد حنفیہ نے جناب امام زین العابدین نے کہا کہ چچا آپ آگے بڑھیے اور بڑھ کے کعبے کو سلام کیجئے, دیکھتے ہیں یہ آپ کو جواب دیتا ہے کہ نہیں, اس سے پوچھیے کہ آپ کو پہچانتا ہے کہ نہیں. محمد حنفیہ آگے بڑھے, انہوں نے سلام کیا. اے اللہ کے گھر تجھ پر سلام ہو, اے بیت اللہ تجھ پر سلام ہو. کوئی جواب نہیں آیا. کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا. تاریخ کہتی ہے وہ پیچھے ہٹے اور ہٹنے کے بعد امام کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ میرے لال میں جانتا ہوں کہ تم امام ہو, مگر انہیں یقین دلانے کے لیے کہہ دو, تم بھی سوال کر لو. امام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد سلام کیا. اے بیت اللہ تجھ پر سلام ہو. آخری آدمی تک کعبے کی دیوار سے آواز آئی, اے حجت اللہ تجھ پر بھی سلام ہو. اے بیت اللہ تجھ پر سلام ہو. امام نے کہا, اس نے کہا اے حجت اللہ تجھ پر سلام ہو. فرمایا کیا تو مجھے جانتا ہے, کیا تو مجھے پہچانتا ہے, کیا تو مجھے میری شناخت رکھتا ہے؟ اس سے آواز آئی اگر تمہیں نہیں پہچانوں گا تو کسے پہچانوں گا. اس لیے کہ اگر تمہارا دادا 13 رجب کو مجھ میں قدم نہ رکھتا تو میں کعبہ رہ جاتا, قبلہ نہ بنتا. صلوات پر محمد وآل محمد وآل. میں چاہتا ہی ہوں کہ تیزی سے 1 گھنٹے کے اندر آپ کو کچھ باتیں سرکار کی زندگی کی بتا دوں. جانتے ہیں جس وقت مولا کائنات کی خلافت ہے اس زمانے میں امام کی ولادت ہے, اور جب
پیدا ہوئے تو نام رکھا علی، خالی علی نہیں، علی اوسط۔ امام حسین کے 3 بیٹے ہیں، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، مگر ترتیب یہ ہے علی اوسط، علی اکبر، علی اصغر۔ علی اوسط کہتے ہیں درمیانے کو، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ اوسط کسے کہتے ہیں؟ درمیان والے کو۔ یاد رکھیے گا، ہم نام رکھنے میں غلطی کر سکتے ہیں، امام نہیں۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے، آپ نے نام رکھ دیا محمد عالم، اور وہ پڑھ کے ہی نہیں دیا زندگی بھر، بھئی ایک ایسا عالم ہے جو پڑھ کے ہی نہیں دیا، تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کے ابا کو تھوڑی پتا تھا کہ کورے نکل جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب نام رکھتے ہیں تو مستقبل کا پتہ نہیں ہوتا۔ آئے ہائے، جب ہم نام رکھتے ہیں تو مستقبل کا پتہ نہیں ہوتا، مگر جب امام نام رکھتا ہے، ہوتا تو یہ کہ سب سے بڑے ہوتے علی اکبر، پھر ہوتے علی اوسط، پھر ہوتے علی اصغر، یعنی جناب علی اکبر کا نام ہوتا علی اوسط اور امام زین العابدین کا نام ہوتا علی اکبر، مگر ترتیب کیا رکھی گئی؟ علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ سمجھے کیا؟ علی اوسط، علی اکبر، علی اصغر، مطلب کیا ہوا؟ درمیانہ علی، بڑا علی، بھائی اکبر تو سمجھتے نا، اللہ اکبر، درمیانہ علی، بڑا علی، چھوٹا علی، ہوتی ترتیب یوں، بڑا علی، درمیانہ علی، چھوٹا علی، مگر امام حسین نے نام یوں رکھے، درمیانہ علی، بڑا علی، چھوٹا علی، درمیانہ علی، بڑا علی، چھوٹا علی۔ مولا سب سے پہلے بڑا رکھیے، بعد میں چھوٹا۔ فرمایا تو جانتا نہیں جب زین العابدین پیدا ہوئے تو میرا بابا علی زندہ ہے۔ آئے ہائے، جب زین العابدین پیدا ہوئے تو میرا بابا زندہ ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے بابا علی کے ہوتے ہوئے کوئی بڑا علی ہو جائے؟ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد وآل۔ اس لیے ترتیب کیا رکھی؟ درمیانہ علی، بڑا علی۔ امام نے جتنی بیٹیاں ہوں سب کا نام فاطمہ پہ رکھا، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ سکینہ، بیٹوں کے نام علی 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 علی۔ امام زین العابدین جا رہے ہیں، ایک شخص سامنے سے آیا، اس نے کہا آپ کا نام؟ کہا علی۔ کہا وہ جو کربلا میں پرچھی لگی تھی ان کا نام؟ کہا علی۔ کہا وہ جس کو تیر لگا تھا؟ کہا علی۔ کہا سب کے نام علی رکھ دیے۔ آئے ہائے، اب جو امام نے جملہ کہا میں اس آدمی کا نام ممبر سے لینا نہیں چاہتا کیونکہ کہیں مجلس کا اثر تھوڑا کم نہ ہو جائے۔ سنیے، کہا کہ مولا آپ کے جد نے سب کا نام علی رکھ دیا، سب کا سب کا سب کا، وہ بھی علی، آپ بھی علی، یہ بھی علی، جو کربلا میں مارے گئے وہ بھی علی۔ پر جملہ عجیب فرمایا، فرمایا سن، میرے باپ کو اپنے باپ کا نام یاد تھا لہذا سب کا نام اپنے باپ پر رکھ دیا، تیرے باپ کو تیرے باپ۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ اپنے بابا کا نام پتا تھا اس لیے سب کا نام رکھ دیا۔ جب تمہارے ابا کو اپنے ابا ہی کا نام نہیں پتا پھر کس پہ رکھے گا بھائی؟ کس پہ رکھے گا؟ تاریخ میں نام تو ایسے مل رہے ہیں، ابن کثیر، ابن زیاد، تو پھر کیسے ہوگا بھائی؟ کیسا ہوگا؟ خدا کی قسم، ناموں کی تو ہمارے یہاں بھی ایک آفت چلی ہوئی ہے کہ ہم مذہبی نام چھوڑ کے نام رکھ رہے ہیں، ٹنکو، معاف کیجیے گا، منٹو، فلا۔ اچھا جب پھر فاتحہ کی باری آتی ہے تب نام بتایا جاتا ہے، ان کا نام صداقت علی تھا۔ اب قوم کو صداقت علی یاد نہیں ہو رہا، وہ فاتحہ ٹنکو ہی پہ آ رہی ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ یاد رکھیے اپنے بچوں کے نام، اس لیے کہ ایک باپ کا فریضہ ہے، باپ کا بچہ، یعنی جب کوئی انسان خدا کسی کو صاحب اولاد بناتا ہے تو جو چیزیں اس پر واجب ہوتی ہیں اولاد کی جانب سے، وہ جانتے ہو کیا؟ اس میں ہے سب سے پہلے ایک اچھا نام، ایک مذہبی نام۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں 2 نام ہیں، آپ 3 رکھیے، 6 رکھیے، کوئی فرق تھوڑی پڑا، مگر بچے کا نام مذہبی ہو، اسلامی نام ہو۔
ایک ایسا نام ہو جس سے پتا چلے کہ واقعی ان کے گھرانے میں کچھ مذہب اسلام دین شریعت باقی ہے. جانتے ہیں امام سجاد نے ایک پیغام دیا عزیزان گرامی, وہ پیغام سنیے. وہ پیغام یہ دیا کہ سرکار نے تقریباً 2200 کلومیٹر یا 2600 یا 2800 کلومیٹر جو ہے سفر جو کیا وہ سر جھکا کے کیا. امام زین العابدین نے جو سفر کیا اتنا لمبا وہ سر جھکا کے کیا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ سر جھکا کے کیوں چل رہے ہیں؟ تو آپ نے ایک جواب دیا, اس لیے کیونکہ غیرت کی وجہ سے میں سر اٹھا نہیں پا رہا ہوں. میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, آپ کو متوجہ کر رہا ہوں ایک جملے کی طرح. ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں تاکہ آپ اسے محسوس کریں. فرمایا میں غیرت کی وجہ سے سر نہیں اٹھا پا رہا ہوں. کون سی غیرت تھی؟ فرمایا اس لیے کیونکہ میری مائیں بہنیں میری پھوپھیاں سر برہنہ سوار ہیں. اگر امام یہ نہ بھی کہتے تو ہمیں معلوم تھا کہ امام میں کتنی غیرت ہے. آخر یہ جملہ کیوں کہا؟ یہ جملہ امام نے آج کے لیے کہا ہے, ہمارے لیے کہا ہے, آپ کے لیے کہا ہے, ہم سب کے لیے کہا ہے کہ سنو, جن کی مائیں بہنیں سربرہنہ بازاروں میں ہوں وہ سماج میں سر اٹھا کے نہیں چلتے. جن کے ہاں جن کی مائیں بہنیں سربرہنہ ہوں وہ سماج میں سر اٹھا کے نہیں سر جھکا کے چلتے ہیں, اور جن کی مائیں بہنیں پردے میں ہوں وہ سر اٹھا کے چلتے ہیں. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ آیا ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ ہمیں سر اٹھا کے چلنا ہے؟ سر جھکا کے چلنا ہے. ابھی ایک جگہ جھگڑا ہو گیا اسی بات کو لے کے. وہ ایک صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا, انہوں نے ایک صاحب کو بلایا کہ کفن پھاڑ دیجئے. انہوں نے جلدی جلدی کفن پھاڑا اور معاملہ سب ہو گیا, اپنا دفن کر دیا. دفن کے بعد اگلے دن ایک ہنگامہ ہو گیا. انہوں نے کہا لاؤ سے جس نے کفن پھاڑا تھا اسے پکڑایا گیا. اس نے کہا یہ تم نے کیا بےہودہ پن کیا, ہماری تو ناک کٹوا دی تم نے, ہماری تو آبرو ریزی کرا دی, ہماری تو بالکل. کہا کیا ہوا؟ کہ تم نے جو کفن کاٹا تھا اس میں مکنا تو کاٹا ہی نہیں تھا. جب مرد کی جنازہ ہوتا ہے تو اس پہ امامہ باندھا جاتا ہے تلہن کے ساتھ, اور جب عورت کی میت ہوتی ہے تو اس میں مکنا باندھا جاتا ہے. تو اب لوگوں نے سمجھا کہ یہ بیچارہ اپنے کو بچانے کے لیے کہے گا میں بھول گیا, وہ بھی بڑا پکا تھا. جب اس سے کہا کہ تم نے میری بیوی کے میت میں مکنا کیوں نہیں کاٹا, تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بھول گیا, اس نے کہا جان بوجھ کے نہیں کاٹا. کہا کیوں؟ کہ کبھی بھابھی کو زندگی میں پہنے ہوئے نہیں دیکھا. اور کیا, کبھی بھابھی کو زندگی میں کیا نہیں دیکھا؟ پہنے ہوئے ہی نہیں دیکھا. تو میں نے سوچا جب یہاں نہیں پہنا, جب یہاں نہیں پہنا تو وہاں کیا کریں گی پہن کے؟ یہاں تو خاندان تھا, رشتہ دار تھی, ننیال تھی, جبھی نہیں ان سے غیرت نہیں آئی. کہنے لگی وہاں تو ضروری ہے. اس نے کہا بھائی صاحب میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں, کاش آپ اس ناک کا خیال قبر کے ادھر کر لیتے. سمجھ رہے ہیں؟ صلوات پڑھے پر محمد والے محمد والے. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا, یہ آپ کی شرعی ذمہ داری ہے کہ گھر کا ماحول کیسا بن رہا ہے. یہ زین العابدین علیہ السلام کی جانتے ہیں, یاد رکھیے گا امام زین العابدین کا ایک معجزہ ہے ہمارے درمیان, زندہ معجزہ. اسے کہتے ہیں صحیفہ سجادیہ, اسے کہتے ہیں صحیفہ کاملہ. جانتے ہیں امام کا کلام ہے, کلام امام کا نہج البلاغہ بھی ہے. جیسے مولانا نے کہا کہ تبرک میں نہج البلاغہ بانٹ دو, بٹنا چاہیے. یہ ایک سوچ نہیں ہے, یہ ایک تحریک ہے, یہ ایک تحریک ہے. اگر یہ تحریک شروع ہو گئی, ارے آپ غور کیجئے, آپ علامہ اقبال کا کلام لینے جائیے, بھائی مجھے مجموعہ کلام چاہیے, تو 20 آدمی نکال کے دے گا. وہ کہا جی انہوں نے شرح لکھی ہے, انہوں نے یہ لکھی ہے, انہوں نے یہ لکھی ہے, انہوں نے یہ لکھی ہے. کیوں؟ کیونکہ پڑھ رہے ہیں لوگ, اس لیے لوگ لکھ رہے ہیں. نہج البلاغہ علماء کے علاوہ کون پڑھتا؟ کس کے گھر میں ملے گی؟ جبکہ ہمارے گھروں میں 2 چیزیں ضرور ہونا چاہیے قرآن کے علاوہ, ایک صحیفہ سجادیہ, ایک نہج البلاغہ. جانتے کیوں؟ اس لیے کہ امام کو بھی 25 برس بولنے کا موقع نہیں ملا, چپ رہے. اور امام کی تو پوری زندگی ایسے گزری کہ آپ سوچ نہیں سکتے.
مگر جانتے ہیں نہج البلاغہ میں مولانا ایک باریک سا جملہ عرض کر رہا ہوں، صاحبان نظر علماء بیٹھے ہیں، ان کی نظر میں کہہ رہا ہوں ایک جملہ، نہج البلاغہ کا مرتبہ، اس کی عظمت، اس کا وقار سب اپنی جگہ، اسے کروڑوں سلام، دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے کہ جو نہج البلاغہ کا مقابلہ کر سکے، مگر نہج البلاغہ میں وجاہت بھائی اور صحیفہ سجادیہ اور صحیفہ کاملہ، اس میں ایک فرق ہے، وہ فرق جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ نہج البلاغہ میں کلام معصوم کا تھا، جمع کرنے والا غیر معصوم تھا۔ ذرا غیر کی غور کیجئے، نہج البلاغہ میں کلام معصوم کا تھا، جمع کرنے والا غیر معصوم تھا، مگر صحیفہ سجادیہ میں کلام بھی معصوم کا ہے، جمع کرنے والے امام محمد باقر ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ فرق محسوس کیا آپ نے؟ نہج البلاغہ میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ وہاں خالی کلام معصوم کا ہے، جماوری معصوم کی نہیں ہے، یہاں کلام بھی معصوم کا ہے اور جماوری بھی امام محمد باقر کی ہے۔ جانتے ہیں امام نے اپنے بیٹے محمد باقر کو 75 دعائیں تعلیم فرمائیں، کتنی؟ 75 جس میں سے 54 وہ ہیں جو صحیفہ سجادیہ میں ہیں۔ اور یاد رکھیے گا ہماری دعا میں اور معصوم کی دعا میں ایک فرق ہے، ہم جب دعا مانگتے ہیں تو صرف دنیا کے لیے مانگتے ہیں، مکان مل جائے، دکان مل جائے، کاروبار ہو جائے، اولاد مل جائے، یہ ہو جائے۔ ایک دعا یہ ہوتی ہے کہ ہمیں لوگ سلام کرنے لگے، یہ بھی تو ایک دعا ہوتی ہے، میں ہمیں لوگ سلام کرنے لگے، یہ ایک عجیب و غریب عقل ہے، لوگ مجھے سلام کریں، کیوں کریں گے بھائی آپ کو سلام؟ آپ کے 4 آنکھیں ہیں، آپ کے 36 کان ہیں، کیوں؟ آپ کے کیا 2-4 ناکیں نہیں؟ جیسی آپ میں ہوں ویسا آپ ہیں، تو پھر سلام کیوں ہے؟ مگر یہ ایک دل میں ارمان ہے کہ لوگ مجھے سلام کریں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، اگر تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ لوگ تمہیں سلام کریں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تم لوگوں کو سلام کرنے لگو، لوگ تمہیں سلام کرنے لگیں گے۔ تو یہ جو صحیفہ سجادیہ ہے یہ جماوری بھی معصوم کی ہے، کلام بھی معصوم کا ہے۔ 75 دعائیں جو حضرت نے تعلیم دی ہیں امام محمد باقر کو، اس میں سے 54 وہ ہیں جو جمع ہوئی ہیں، 21 دعائیں وہ ہیں جن کو یعنی اس صحیفے میں بیان نہیں کیا گیا۔ مگر جانتے ہیں اس میں دعا کے موضوعات کیا ہیں؟ اس میں جو دعاؤں کا رکھا گیا ہے، امام نے جو رکھا ہے، چونکہ امام ممبر پر نہیں آ سکے، امام کو ممبر پہ آنے کا موقع نہیں دیا گیا، چوتھے امام کو ممبر سے دور رکھا گیا۔ وہ تو دربار کا ایک واقعہ ہے کہ جب کسی شخص نے جا کے ممبر پہ بکواس کرنا شروع کی تو حضرت نے نیچے سے کھڑے ہو کے کہا کہ نیچے اتر، اور پھر کہا یزید کہ ہمیں اجازت ہے کہ ہم اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ جا کے کچھ کہیں؟ لکڑیوں کا ڈھیر؟ امام نے بتایا کہ جس ممبر پہ ہماری عظمت بیان نہ ہو وہ ممبر نہیں ہے، وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے۔ میں ایک جملہ کہوں، امام نے تو، اب میں آہستہ سے جملہ کہہ رہا ہوں، زور سے سمجھیے گا بھائی، پوری توجہ، امام نے ڈھیر تو ممبر کو کہا تھا کہ لکڑیوں کا ڈھیر، ڈھیر ہو گیا یزید، اب وہ ہو گیا تو کیا کریں؟ اس لیے کہ امام کا جملہ، میں نے کہا کہ ہمیں اجازت ہے، اب وہ منع کر رہا ہے تو لوگ کہہ رہے دو اجازت، دو نا اجازت۔ اب جو امام گئے تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بولے گا کیا، یہ ناتوا ہے، یہ لاغر ہے، یہ اسیر ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، اسے یہ نہیں پتا کہ اس کی زبان بھی لسان اللہ ہے، جب یہ بولے گا تو پھر کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ تو اب امام کو ممبر تو ملا نہیں ہے کہ امام ممبر سے تبلیغ کریں، لہٰذا امام نے صحیفہ سجادیہ میں دعاؤں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اصول دین اور فروع دین۔ کچھ دعائیں وہ ہیں جو توحید سے مخصوص ہیں، کچھ دعائیں وہ ہیں جو نبوت سے مخصوص ہیں، کچھ دعائیں وہ ہیں جو امامت سے مخصوص ہیں، کچھ دعائیں وہ ہیں جو عدالت سے مخصوص، کچھ وہ ہیں جو قیامت سے مخصوص ہیں۔ اسی طریقے سے نماز، روزہ، حج کے لیے کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، جو دعائیں جو ہیں وہ بقرعید کے لیے بیان کی گئی ہیں، اسی میں 2-4 جملے جو ہیں وہ عمرے اور حج کے لیے بیان کیے گئے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ امام نے، اور تاریخ کہتی ہے کہ ایسے حالات میں جب حکومت خلاف تھی تو امام نے ایک دعا جو ہے وہ سپاہیوں کے لیے بھی بیان کی کہ جو سپاہی سرحد پہ حفاظت کر رہے ہیں، مولا حکومت آپ کے خلاف ہے، سپاہی آپ کے خلاف ہیں، لوگ آپ کے خلاف ہیں، آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ دعا اس زمانے تک نہیں رہنا ہے،
قیامت تک کے لیے جانا ہے. شاید ایک زمانہ ایسا آئے یا ہماری حکومت ہو یا ہمارے والوں کی حکومت ہو. شاید ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں یا ہم حکومت کریں گے یا ہمارے والے حکومت کریں گے. والوں سے مراد سمجھ رہے ہیں؟ شیعہ. لہذا اس زمانے میں یہ دعائیں پڑھنا جو ہم نے تعلیم دی ہے، خدا کی قسم اس کے بعد معاشرے پہ بات کی گئی ہے، سماج پہ بات کی گئی ہے. یہ یاد رکھیے کہ ہم لوگ جلدی میں کہہ جاتے ہیں کہ صحیفہ سجادیہ دعاؤں کا مجموعہ ہے. صحیفہ سجادیہ خالی دعاؤں کا مجموعہ نہیں ہے، زندگی گزارنے کا ایک نصاب ہے، حیات گزارنے کا ایک طریقہ ہے، اصول ہے، قانون ہے، فروع ہے. یاد رکھیے گا، خالی امام کو نام تک نہیں ماننا ہے، ان کے قول پر عمل کر کے بتانا ہے کہ ہم خالی نام کے شیعہ نہیں ہیں، ہم عمل کرنے والے شیعہ ہیں. ایک صلوات پڑھنے پر محمد وال محمد، ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد وال. عزیزان کرام، یاد رکھیے گا میں نے کوشش کی کہ وہ نکات جو باتیں نہیں بیان کی جاتی، یوں تو علماء ہر چیز بیان کرتے ہیں ذاکرین، مگر میں نے چاہا کہ وہ باتیں بچ بچ کے بیان کی جائیں جو نہیں کی جاتی. یاد رکھیے گا چوتھے امام کی شخصیت جو ہے وہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ پوری زندگی مصائبوں میں گزر گئی. نہیں، جس وقت مدینے پہ حملہ ہوا ہے تو تقریباً 100 نہیں کئی سو صحابہ مارے گئے ہیں، کئی سو صحابہ. اور جب وہ مارے گئے اور ان کے گھروں پر ان کی ناموس پہ حملہ کیا گیا تو ان کی خواتین دوڑ کے امام سجاد کے پاس آئی ہیں کہ مولا ہماری آبرو بچا لیجئے. تاریخ کہتی ہے جب انہوں نے اس سوال نعرہ بلند کیا تو امام حجرے سے باہر نکلے، سامنے فوج کھڑی ہے. تو امام نے ایک جملہ کہا، فرمایا مجھے زین العابدین بنا رہنے دو، عباس بننے پر مجبور نہ کرو. جملہ سنا، مجھے زین العابدین بننے دو. کربلا کے بعد چند واقعات گزرے. کیا واقعہ گزرا؟ امام حسین کے قتل کے بعد، امام حسین کے قتل سے بڑی مصیبت کیا؟ واقعاً کوئی نہیں ہے، مگر اس کے بعد مسجد نبوی میں گھوڑے بنوائے گئے، 4000 خواتین کی حد تک حرمت کی گئی. 3 دن جو ہے وہ بادشاہ نے مدینے کو حلال قرار دیا. اس کے بعد جو سب سے بڑا واقعہ گزرا یہ ہوا کہ کعبے پہ حملہ کر دیا گیا، کعبہ گرا دیا گیا. جب کعبہ گرا دیا گیا تو مسئلہ یہ کہ کعبہ بنائے گا کون، کیسے بنے گا؟ اس لیے کہ حجر اسود تو اٹھے گا نہیں. لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ حجر اسود اٹھائیں، گئے قریب. جب قریب گئے حجر اسود اٹھانے تو اللہ نے حکم دیا، ایک سانپ اژدھا نکلا اور نکل کے بیٹھ گیا. جب وہ آتا تھا تو پھونک مارتے تھے، لوگ غائب ہو جاتے تھے. انہوں نے کہا بناؤ، انہوں نے کہا نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اژدھا جانے نہیں دے رہا. جب زیادہ پریشان ہو گئے تو کسی نے کہا کہ اگر تم اس سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو اسے بلاؤ جس کے دادا نے 2 انگلیوں سے اژدھا کو چیرا ہے. آئے ہائے ذرا جاگے، اس کو بلاؤ جس کے دادا نے 2 انگلیوں سے اژدھا کو چیرا. امام کو بلایا گیا. جب امام کو بلایا گیا تو امام پہنچے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب امام وہاں پہنچے تو اس نے امام کو دیکھا اور دیکھ کے چلا گیا. امام آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد حجر اسود کو اٹھا اور رکھ دیا. تاریخ بن گئی کہ دنیا والوں دیکھ لو کعبہ گرانے والے کون ہیں اور کعبہ بنانے والے کون ہیں. مولود کعبہ بھی ہم میں سے ہے، معمار کعبہ بھی ہم میں سے ہے. جانتے ہیں کربلا، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مولا یہ اژدھا یاد رکھیے گا، اژدھا جو ہے یاد رکھیے گا. مولا کائنات کے زمانے میں مولا منبر پہ بیٹھے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک اژدھا آ گیا. اژدھے کو کہا جاتا ہے عربی میں صوبان. وہ آ گیا جی، سب بھاگ گئے. کیا ہوا؟ وہ آیا، اس نے امام کو دیکھا اور آنے کے بعد امام سے کچھ باتیں کی اور باتیں کر کے چلا گیا. جس دروازے سے وہ آیا تھا، آج بھی مسجد کوفہ میں جس دروازے سے آپ لوگ داخل ہوتے ہیں اسے مسجد باب صوبان کہا جاتا ہے. جب یزید کے باپ کی حکومت آئی اور یہ آیا کوفے تو اس نے کہا یہ کون سا دروازہ ہے؟ انہوں نے کہا جی صوبان اژدھا والا. اس نے کہا یہ اژدھا والا کیا ہے بھائی؟ کہا حضور اس دروازے سے اژدھا مسئلہ پوچھنے آیا تھا، امام نے بتا دیا. اس نے کہا آج سے اس کا نام بدلو. کہ کیا کریں؟ کہ اس کا نام باب فیل رکھ دو. فیل سمجھتے ہیں؟ ہاتھی. اور اس نے وہیں 5-6 ہاتھی لا کے اسی دروازے میں بندھوا دیے اور وہ ہاتھی برسوں بندھے رہے، برسوں، صرف اس لیے کہ جب لوگ اس سے آئیں تو وہ بھول جائیں
اور یہ کہیں یہ باب فیل ہے، ہاتھیوں والا دروازہ. نام کیا تھا؟ باب صوبان. اس نے رکھا باب فیل، یہ رکھا اور چلا گیا، مر گیا. نہ ہاتھی بچے، نہ ہاتھی لانے والا بچا، نہ اس کا رکھا ہوا نام. وہ کل بھی باب صوبان تھا، آج بھی باب صوبان ہے. کل بھی علی کی فضیلت بیان کر رہا تھا، آج بھی علی کی فضیلت بیان کر رہا ہے. مگر عزیزو آپ بڑی خاموشی سے سن گئے یہ جملہ کہ وہ ہاتھی لایا تھا، وہ ہاتھی لایا تھا، وہ ہاتھی لایا تھا. آپ نے دیکھا نہیں علی کے دشمن میں اور اللہ کے دشمن میں کتنی باتیں ملتی ہیں. آئے آئے. جب اللہ کے گھر کا دشمن آیا تو وہ بھی ہاتھی لایا، جب علی کا دشمن آیا وہ بھی ہاتھی لایا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بس عزیزان ہے کربلا شہادت حسین کے بعد دو کاندھوں پہ چلی ہے، ایک زینب کا کاندھا، ایک سجاد کا کاندھا. قیامت تک یہ تحریک آزاد دو ہی کے کاندھوں پہ چلے گی، یا غلامان سجاد یا کنیزان زینب. آج کی تاریخ تم اسے رونے آئے ہو جو 40 برس خون کے آنسو رویا. میں نے کوشش کی کہ سرکار کی فضیلت کے کچھ گوشے، اس لیے کہ میری زبان میں طاقت نہیں ہے کہ میں سرکار کی پوری زندگی یا ساری فضیلتیں آپ کی خدمت میں بیان کروں. 40 برس خون کے آنسو روئے. آیت اللہ خوئی کا زمانہ تھا. ایک شخص آیا اور بیٹھ گیا، رونے لگا. آقا نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہا آقا کل میرے گھر مجلس تھی، میرا پڑوسی مجلس سن رہا تھا. جب مجلس ختم ہو گئی وہ آیا اور اس نے کہا کہ تمہارا خطیب جھوٹ بولتا ہے. میں نے پوچھا کیا جھوٹ بولتا ہے؟ کہ تمہارے خطیب نے ممبر پہ جا کے کہا ہے کہ سجاد 40 برس خون کے آنسو روئے. کہا تو پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے کہا نہیں یہ سچ ہے. کہا یہ فطرت کے خلاف ہے کہ انسان خون کے آنسو روئے. آقا میں اسے کیا جواب دوں؟ آقا نے کہا بیٹھ جا، نماز کے بعد میں خود جواب دوں گا. ٹھیک ہے. نماز ہوئی. نماز کے بعد آقا نے بلایا ایک غلام کو، خادم کو، اور کہا جا فلاں مداح کو لے کے آ. ہمارے ہاں ذاکر کہا جاتا ہے، عربی میں، فارسی زبان میں اس کو مداح کہا جاتا ہے. وہ مداح آیا، اس نے کہا جی حضور حکم. کا ممبر پہ جا کے شہادت حسین بیان کروں. وہ ممبر پہ گیا، اس نے شہادت حسین بیان کی. امام نے آنکھوں پہ آقا نے رومال رکھا اور بعد میں رومال بند کر کے اسے دے دیا. کہا تیری باتوں کا جواب اس میں ہے اور اسے گھر جا کے دیکھنا. اب جو اس نے گھر جا کے دیکھا تو آیت اللہ خوئی کے رومال میں 2 خون کے قطرے موجود تھے. وہ وہیں تڑپ گیا کہ جب برسوں کے بعد نائب امام ایسے رو رہا ہے تو خود امام کیسے روئے گا؟ اللہ وجاہت بھائی کی توفیقات میں اضافہ کرے، انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ان کے گھر کو آباد رکھے، ان کی اولاد کو شاد رکھے. بڑی محنتوں اور زحمتوں سے مجلس کرتے ہیں. جانتے ہیں ہم تو مجبور ہیں کہ ہمیں رونے کے لیے مصائبوں کی ضرورت ہے. خطیب مصائب پڑھے، ذاکر مصائب پڑھے، نوحہ خان نوحہ پڑھے، مرثیہ خان مرثیہ پڑھے، تب ہمارے آنسو نکلتے ہیں. کربلا کے بعد سجاد کو رونے کے لیے مصائب کی ضرورت نہیں. جب کسی کو دمبے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے تھے تو روتے تھے، جب کسی کو پانی پیتے ہوئے دیکھتے تھے تب روتے تھے، جب کسی بچے کو دیکھتے تھے تب روتے تھے، جب کسی جوان کو دیکھتے تھے تب روتے تھے، جب کسی دولہا کو دیکھتے تھے تب روتے تھے، جب کسی بیوی کو پردے میں دیکھتے تھے تب روتے تھے. جوان دیکھا ہائے میرا اکبر، بچہ دیکھا ہائے میرا اصغر. جانتے ہیں عزیزو کربلا کے بعد سجاد کی کیفیت عجیب ہو گئی. منہال نے پوچھا مولا کب تک روئیں گے؟ کہ منہال تو نے فیصلہ نہیں کیا، یہ بتا کہ یعقوب کتنا روئے؟ کہ مولا اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. کہ درد کیا تھا؟ کہ بیٹے کا فراق تھا جس نے اتنا رلایا. کہ اچھا یعقوب کا ایک یوسف کھویا گیا تو وہ اتنا رویا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. منہال میرے تو 18 یوسف مارے گئے. منہال ہمارے تو 18 یوسف مارے گئے.
مجھ سے کہہ رہا ہے میں نہ رو، کیسے نہ رو؟ مجھے ہر چیز دیکھ کے رونا آتا۔ جانتے ہیں عزیزوں، تاریخ کربلا نے ہر چیز کیلکولیٹ کر دی، ہر چیز بتا دی، مگر تاریخ کربلا دو چیزیں نہیں بتا پائی۔ ایک تو یہ کہ سجاد کی پشت پہ تازیانے کتنے لگے، دوسرے یہ کہ سکینہ پیاسی کب تک رہی۔ ہاں آپ پہلی محرم سے رو رہے ہیں، مگر آج یہ سوچ کر روئیے گا کہ اسے رو رہے ہیں جو خون کے آنسو رویا ہے، اور یہ کہہ کر رویا ہے اے بابا آپ کو رونے کا حق ادا نہ ہوا، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار عباد اللہ کے۔ یہ سوچ کے رونا۔ جانتے ہو جب امام نے مجلس برپا کی نا اور خطیب نے مسائل پڑھے، سب رو رہے تھے، تو ایک شخص امام کی بغل میں بیٹھا تھا، امام نے اسے دیکھ کے کہا اے فلاں کہ تجھے میرے باپ کی مصیبت پہ رونا نہیں آیا؟ اس نے رومال اٹھا کے دکھایا، مولا دیکھیے میں رو رہا ہوں، اس میں آنسو ہے۔ فرمایا گھٹ کے نہ رو، ایسے رو جیسے ایک ضعیف ماں اپنے جوان کے جنازے پہ سینہ پیٹ کے۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار عباد اللہ کے، ایسے ہو۔ جانتے ہو تاریخ کربلا نہیں بتا پائی، ہاں میں بتاؤں گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب کوفے گیا نا قافلہ کوفے، تو امام نے ایک سر کو دیکھا جو دارالامارہ پہ ٹنگا تھا، اور سر اٹھا کے کہا اے چچا تم پر سلام ہو۔ وہ یہ کہنا تھا، کوفی آگے بڑھا، کہ کیا کہہ کے سلام کیا؟ کہ چچا کہہ کے سلام کیا۔ کہ کیا تمہارے چچا ہیں؟ کہا مسلم میرے چچا ہیں، میں ان کا بھتیجا ہوں۔ کہ یہ چچا تو ہیں مگر تم میں تمہارے چچا کی کوئی بات نہیں ہے۔ امام نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہ جب تمہارے چچا شہید ہوئے میں کوفے میں تھا، میں نے دیکھا ان کے ہاتھوں میں بھی ہتکڑیاں تھیں، ان کے پاؤں میں بھی بیڑیاں تھیں، ان کے گلے میں بھی توق تھا، ان کی کمر پہ بھی لنگر تھا، ان کے منہ سے بھی خون بہ رہا تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ سر اٹھا کے چل رہے تھے، لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہے تھے۔ مگر جب سے تم آئے ہو تم نے سر جھکایا ہے، تم سر نہیں اٹھا رہے ہو۔ امام نے کہا اے کوفی تو نے فیصلہ نہیں کیا، ارے تو نے ہتکڑیاں دیکھ لی مگر یہ نہیں دیکھا میرا چچا تنا آیا، میں تنا نہیں، میرے ساتھ فاطمہ کی بیٹیاں بے مکنا چادر، غیرت مجھے سر اٹھانے نہیں دیتی۔ سنو گے عزیزو، ایک وجہ تو یہ تھی کہ سجاد نے غیرت کی وجہ سے سر نہیں اٹھایا۔ یہ 2000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ سجاد نے بغیر سر اٹھائے کیا۔ دوسری وجہ جانتے کیا ہے؟ برداشت نہیں کر پائیں گے، خدا کی قسم آپ نے اگر اسے محسوس کر لیا تو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ جانتے جو توق مولا کے گلے میں تھا نا، جو توق گلے میں تھا مولا کے، اس توق سے ایک زنجیر نکل کے تمہارے 5ویں امام کے توق میں تھی۔ دیکھ لیجئے میری طرف، جو سرکار کے گلے میں توق تھا اس سے ایک زنجیر نکل کے 5ویں امام کے توق میں تھی، مگر زنجیر کا فاصلہ اتنا کم تھا کہ اگر سجاد سر اٹھاتے تھے باقر کے پاؤں زمین سے اٹھ جاتے تھے۔ باقر کہتے بابا تمہارے ہاتھ نہیں بندھے۔ یہ سوچ کے رونا کہ آج 25 محرم ہے، یہ سوچ کے رونا کہ اسے رونے آئے ہو جو 2400 برس رویا ہے، یہ سوچ کے رونا اسے رونے آئے ہو جو 40 برس خون کے آنسو رویا ہے۔ دربار میں رویا، بازار میں رویا، گلیوں میں رو رہا ہے، رویا چوراہوں پہ رویا، جہاں موقع ملا سجاد رویا۔ اے میرے بابا، اے مظلوم بابا، اے غریب بابا، اے پیاسے بابا۔ جانتے ہیں کوئی تاریخ نہیں بتا پائی کہ سجاد کی پشت پہ تازیانے کتنے لگے۔ آپ کو کیا اندازہ ہے کتنے لگے ہوں گے تازیانے؟ جانتے ہیں ایک روایت سے پتا چلتا ہے کہ کتنے تازیانے لگے۔ جب قافلہ لوٹ کے آئے نا، جانتے ہیں کربلا میں سید سجاد کی عمر کتنی؟ 24 برس یا 25 برس، ٹھیک ہے نا؟ 24 برس کے بچے کو اگر یہاں کھڑا کیا جائے جوان کو تو اس کی حالت کیسی ملے گی؟ جوان ہوں گا، بال سیاہ، داڑھی سیاہ، سینہ تنا ہوا، کمر سیدھی، یہی ہے نا؟ تاریخ کہتی ہے کہ کربلا کے بعد کسی نے سجاد کو جوان کہہ کے سلام نہیں کیا۔ کیا یہ جملہ رونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کسی نے بھی سجاد کو
جوان کہہ کے سلام نہیں کیا، یہی کہا ہے اے ضعیف تجھ پر سلام ہو۔ جانتے ہو غیرت نے سجاد کو ضعیف کر دیا، غیرت نے سجاد کو بوڑھا کر دیا، غیرت نے سجاد کی کمر توڑ دی۔ کوئی روایت نہیں بتاتی کہ سجاد کی پشت پہ تازیانے کتنے لگے، بس ایک روایت تمہیں آج تابوت بھی اٹھانا ہے، مگر یہ سوچ کے اٹھانا کہ بڑی آہستہ سے اٹھانا، اس لیے کہ سجاد کی کمر زخمی بہت ہے، سجاد کے ہاتھ زخمی بہت ہیں، سجاد کے پاؤں زخمی بہت ہیں۔ جانتے ہیں سنیے، جب قافلہ لوٹ کے آیا اور محمد حنفیہ ملنے آئے تو محمد حنفیہ گزرے تو ایک ضعیف بیٹھا تھا، اس ضعیف نے کہا چچا میرا سلام۔ اب جو کہا نا چچا میرا سلام، تو محمد حنفیہ نے پلٹ کے دیکھا تو ایک ضعیف ہے، کہا تم تو ضعیف ہو مجھے چچا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا چچا نہیں پہچانا، میں زین العابدین، میں محمد باقر، میں زین العابدین ہوں، میں علی ابن الحسین ہوں، میں باقر کا بابا ہوں۔ مجھے سننا تھا کہ محمد حنفیہ نے باہیں پھیلا دی۔ بھائی جملے کو محسوس کیجیے گا اور رو لیجیے گا۔ سید سجاد اٹھ کے آگے بڑھے، تاریخ کہتی ہے سینے سے سینہ ملا، سجاد چپ رہے، مگر جیسے ہی محمد حنفیہ کا ہاتھ سجاد کی کمر پہ پہنچا، سجاد مچھلی کی طرح تڑپ گئے۔ کہ چچا ہاتھ ہٹا لیجیے۔ کہ کیوں؟ کہ چچا اتنے تازی آنے پڑے، کمر نہیں قیمہ بن گئی۔ جزاک اللہ، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار عباد اللہ کے۔ جانتے ہو 4 جنازے ایسے ہیں جنہیں غسل دینے والے چیخ مار کے روئے ہیں۔ 4 جنازے جانتے ہو؟ پہلا جنازہ کس کا ہے؟ سیدہ سلام اللہ علیہ کا۔ علی غسل دینے گئے، پہلو پہ ہاتھ تھا، کہا بی بی ہاتھ ہٹا لیجئے۔ ہاتھ ہٹنا تھا کہ علی نے چیخ ماری، دیوار پر سر رکھا۔ سلمان نے پوچھا مولا رو کیوں تھے؟ کہتا اس لیے روئے تھے کیونکہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، مجھ سے نہیں کہا، خدا لعنت کرے قاتل زہرا پر۔ کہا میری فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی مگر مجھ سے شکایت نہیں کی۔ دوسرا جنازہ جانتے ہیں کس کا؟ سکینہ سلام اللہ علیہ کا۔ جب زینب غسل دینے گئی نا تو چیخ مار کے روئی، کرتے میں دفن کیا نا۔ کہ کیوں روئی پھپھلما؟ کہ اس لیے کہ کرتا اتنا چپک گیا کہ اگر اتارتے تھے تو کرتے کے ساتھ کھال اتر رہی تھی۔ سمجھ گئے آپ؟ جانتے ہیں تیسرا جنازہ کس کا ہے؟ تمہارے 7ویں امام موسی کاظم کا جنازہ۔ جب غسل کے لیے گیا تو چیخ مار کے روئے، کیوں؟ اس لیے کہ زنجیریں تھی، ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی۔ اور چوتھا جنازہ جانتے ہو کس کا ہے؟ جس کا تم تابوت اٹھانے کے لیے آئے ہو۔ کون؟ زین العابدین۔ جب محمد باقر غسل دینے گئے اور امام کو کرمٹ دلائی، چیخ مار کے روئے۔ کیا ہوا؟ کہ میرے بابا کی کمر پہ آج بھی تازیانوں کے نشان، اے میرے بابا، اے میرے بابا، اے میرے بابا۔ بابا آپ کی پشت پہ آج بھی تازیانوں کے نشان ہیں۔ سنیں گے عزیزو، پڑھنا آسان ہے، سننا آسان ہے۔ جانتے ہیں جب سجاد نکلے ہیں نا، بھائی ایک جملہ سن لیجئے، دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسرے کوئی تاریخ نہیں بتا پائی کہ سکینہ پیاسی کب تک رہی۔ ہم سوچتے ہیں کہ سجاد ایک بار شہید ہوئے، ایک بار نہیں، سجاد کربلا کے بعد بار بار شہید ہوئے۔ محسوس کیجئے گا، جوان بیٹا ہو اور باپ کا لاشا بے دور و کفن ہو، کہ شہادت کا مقام نہیں تھا؟ جوان بیٹا ہو اور پھپھیاں بے پردہ ہو، کیا مصیبت کا مقام نہیں تھا؟ ہاں، ایک مصیبت ایسی تھی جو سجاد پہ روز گزرتی تھی۔ وہ جانتے ہو کون سی مصیبت تھی؟ جب شام کا وقت آتا تھا تو پرندے جاتے تھے، سکینہ آ کے روز پوچھتی تھی بھیا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ آئے ہائے آئے ہائے، بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سجاد کہتے تھے اپنے گھر جا رہے ہیں۔ سکینہ پوچھتی بھیا ہم گھر کب جائیں گے؟ اے بھیا ہم گھر کب جائیں گے؟ سجاد کہتے تھے سکینہ ہم بھی جائیں گے مگر وقت لگے گا،
مگر کبھی یہ نہیں کہا تم بھی جاؤ گی، اس لیے کہ جانتے تھے سکینہ تمہیں شام بسانا ہے۔ ایک روز یہی سکینہ شام کے اندھیرے میں تاریکی میں اٹھی اور اٹھ کے سید سجاد کے قریب آئی۔ ایک مقام وہ تھا جہاں سید سجاد مٹی کے ایک ڈھیلے پہ سر رکھے تھے اور آنکھیں بند تھی، قریب آ کے بیٹھی، ننھی ننھی انگلیاں بھائی کی زلفوں میں ڈالی، جیسے ہی ڈالی سجاد نے آنکھیں کھولی، سکینہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کہ سکینہ تم کیوں آ گئی؟ ہمیں بلا لیا ہوتا۔ سنو گے بچی کا جواب، کہتی ہے بھیا بہن بن کے آتی تو بلا لیتی، آج بہن بن کے نہیں سوالی بن کے آئی ہوں۔ سکینہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا بھیا میں سوال کرنے آئی ہوں۔ سجاد کو خیال آیا کہ آدھی رات ہے، کہ سکینہ آدھی رات ہو گئی، کیا تم سوئی نہیں تھی؟ سنو گے سکینہ کا جملہ، جن کے گھروں میں 3-3 سال کے بچے ہیں وہ سنیں۔ کہ بھیا ایک جملہ بتاؤ، کہ بتاؤ، کہ بھیا بتاؤ، کہ بتاؤ، کہ بھیا سنو، میں شام غریبہ کے بعد کبھی سوئی نہیں، میں شام غریبہ کے بعد کبھی سوئی نہیں۔ کہ سکینہ کیوں؟ کہ بھیا جب بھی آنکھ لگتی تھی ایسا لگتا تھا کہ میں تماچے مارنا، بھیا میں تڑپ کے اٹھ جاتی تھی، پر بھیا آج سوئی تھی، آج کا بات سنی سید سجاد نے کہا آج سوئی تھی سکینہ، پھر کیوں اٹھ گئی؟ کہ بھیا جیسے ہی آنکھ لگی خواب میں بابا آ گئے۔ سجاد نے بابا کا نام سنا تو بابا لپیٹی، کہ سکینہ بابا آئے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ کہ بھیا کچھ نہیں کہا، دور کھڑے رہے اور وہیں سے باہیں پھیلا کے کہا آجا سکینہ آجا، تیرا بابا تجھے لینے آیا ہے۔ وہ آخری جملہ اور اسی پہ تابوت لے آئیے گا۔ کہ بھیا میرے بابا نے کچھ نہیں کہا، دور کھڑے رہے اور کہا آجا سکینہ آجا، تیرا بابا تجھے لینے آیا ہے۔ سید سجاد نے کہا سکینہ کیا بھائی کو چھوڑ کے چلی جاؤ گی؟ سنو گے بچی کا جواب، کہتے بھیا کیا کروں، بابا کا سینہ بہت یاد آتا ہے، بابا کی خوشبو بہت یاد آتی ہے، بھیا میں بابا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، بابا مجھے بہت یاد آتا ہے۔ اچھا سکینہ مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ دعا کرنا فرش اعضاء پہ بیٹھ کے۔ جو چیز سکینہ نے سجاد سے مانگی کوئی بہن اپنے بھائی سے نہ مانگے۔ کہتی ہے بھیا مانگ لوں؟ کہ مانگو، کہ مانگو بھیا، کہ مانگو، کہ بھیا مانگ لوں؟ کہ سکینہ مانگو، کہ بھیا کچھ نہیں چاہتی، بس اتنا چاہتی ہوں جب میں مر جاؤں تو مجھے نرم مٹی میں دفن کرنا۔ سن لیا آپ نے مسائل؟ کہ یہ سجاد کی کم مصیبت ہے کہ سکینہ کہہ رہی ہے بھیا جب میں مر جاؤں تو مجھے نرم مٹی میں دفن کرنا۔ سجاد نے چہرہ اٹھا کے دیکھا کہ سکینہ کیوں میری بچی، یہ خواہش کیوں؟ سنو گے جواب، سینوں میں دل میں دھڑکن میں کربلا ہے تو سننا۔ کہ بھیا اس لیے کیونکہ پیاس میری ہڈیوں میں اتر گئی ہے۔ جوانوں تمہارے ہاتھ نہیں بندھے، تمہیں کوئی تماچے مارنے والا نہیں ہے، تمہیں کوئی تازیانے مارنے والا نہیں ہے، دل بھر کے ماتم کر لو، سر و سینہ پیٹو، اس لیے کہ سجاد کا تابوت۔ بھیا ہاں بھیا کا سکینہ میں جانتا ہوں تم امام کی بیٹی ہو، امام کی پوتی ہو، امام کی بہن ہو، امام کی پھوپھی ہو، مگر سکینہ یہ لفظ بڑا ہے، تمہاری عمر کم ہے۔ سکینہ تم جانتی ہو جب پیاس ہڈیوں میں اترتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہ نہیں بھیا آپ بتائیے۔ کہ سکینہ میں بتاتا ہوں۔ کہ سنو سکینہ، جب پیاس ہڈیوں میں اترتی ہے نا تو سب سے پہلے گلا خشک ہوتا ہے، جب پیاس اور بڑھتی ہے تو منہ خشک ہوتا ہے، جب پیاس اور بڑھتی ہے تو زبان خشک ہوتی ہے، جب پیاس اور بڑھتی ہے تو زبان پہ دراریں پڑ جاتی ہیں، جب پیاس اور بڑھتی ہے تو بدن کی طاقت جانے لگتی ہے، جب پیاس اور بڑھتی ہے تو انسان دیواروں کا سہارا لے کے چلتا ہے، جب پیاس اور بڑھتی ہے انسان گٹلیوں کے بل چلتا ہے، جب پیاس اور بڑھتی ہے سنو گی سکینہ، جب پیاس اور بڑھتی ہے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، جب پیاس اور بڑھتی ہے ہڈیاں چٹکنے لگتی ہے۔ اور سکینہ سنو، جب پیاس ہڈیوں میں اترتی ہے نا میری بہن، ہڈیاں خشک ہو کے گوشت چھوڑ دیتی ہیں، ہڈی الگ ہو جاتی ہے، گوشت الگ۔ سنو گے یہ سننا تھا، سکینہ آغوش سے اٹھی، سامنے آئی، آستین الٹ کے کہا بھیا دیکھ، سکینہ کی ہڈی الگ، گوشت الگ۔ سجاد نے بائیں پھیلائی، آجا میری بچی آجا، تیرا بھیا تیری وصیت۔ حضرات
آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ہاشم آغا ابن امیر حسن نفیسہ جہاں بنتے باقر حسین کی روح کو سال فرمائیں. Ya Hüseyin!